اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ خطیب مثال مفسر قرآن مولانا محمد سراج الہدیٰ ندوی اظہری دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ عالیہ استاد حدیث عالم صلی السلام سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے، ہم تمام کو قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ادبوا اولادکم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اصحاب علم و فضل، مدرسہ ہذا کے بانی و ناظم مفتی محمد نعمت اللہ سبیلی صاحب، دیگر اساتذہ کرام، سامعین کرام اور عزیز طلبہ، بہت دیر سے پروگرام چل رہا ہے، مختلف بیانات آپ نے سنے ہیں، شال پوشی اور رومال پوشی کا منظر بھی آپ نے دیکھا، گل پوشیاں بھی ہوئی، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، مختصراً گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد صدارتی خطاب اور دعا کے بعد پروگرام اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ 10 سے 12 منٹ کی گفتگو ہونی ہے۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دوسری روایتوں سے اس معنی اور مفاہیم کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادبوا اولادکم علی 3 خصال: حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کی تربیت 3 بنیادوں پر کرو، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا سلیقہ سکھاؤ۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ حب نبیکم، نبی کی محبت پر اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ جب نبی کی محبت ہوگی تو نبی کے اعمال کی اتباع کرنے والا ہوگا، جب نبی کی محبت ہوگی تو نبی کی سیرت کو اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، جب نبی کی محبت ہوگی تو نبی کی احادیث کو پڑھے گا، اس پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وحب اہل بیتہ، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا سکھاؤ، اور فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن کے پڑھنے کا ادب سکھاؤ۔ اپنی اولاد کی تربیت جو ہم ان 3 باتوں پر کریں گے، نبی کی محبت ان کے اندر پیوست کریں، اہل بیت کی محبت ان کے اندر پیوست کریں، اور قرآن کے پڑھنے کی محبت ان کے اندر ڈالیں، تو یاد رکھیے وہ انسان اچھا انسان بنے گا، آپ کی اولاد اچھی اولاد بنے گی۔ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، اسی مدارس اسلامیہ کی کڑی میں ایک مدرسہ بھی ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جس کا نام مدرسہ معہد القرآن ہے۔ یہاں یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں، مدرسوں میں قرآن سکھایا جاتا ہے، نبی سے محبت سکھائی جاتی ہے، احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا جاتا ہے، نبی کی سیرت بتائی جاتی ہے، نبی کے اخلاق بتائے جاتے ہیں، قرآن کے اوامر بتائے جاتے ہیں، قرآن کے نواہی بتائے جاتے ہیں، اللہ کی مرضی
ارضیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کس طرح میرا رب ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا یہ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اپنی اولاد کو اگر آپ مدرسے میں بھیجیں تو آپ کی اولاد کی تربیت ان تینوں باتوں پر ہوگی۔ اسے نبی کی محبت بھی سکھائی جائے گی، اہل بیت کی محبت بھی سکھائی جائے گی، اور اسی طرح قرآن پڑھنا بھی اسے سکھایا جائے گا۔ اور قرآن جب بچہ پڑھے گا تو قرآن کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، وہ اثر اس بچے کے ذہن و دماغ میں کام کرے گا۔ قرآن بچہ سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے، یاد رکھیے۔ سننے والے پر بھی قرآن اثر کرتا ہے، پڑھنے والے پر بھی اثر کرتا ہے، جاننے والوں پر بھی اثر کرتا ہے، اور جو قرآن نہ جانے قرآن اس پر بھی اثر کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، سمجھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کے اثرات آپ کے ذہن و دماغ میں ضرور مرتب ہوں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو اپنی بہن اور بہنوں کی یہاں گئے، انہوں نے جو قرآن کی آیت سنی، قرآن نے اثر کیا اور پھر وہ اسلام لانے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، جب وہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں جب انہوں نے قرآن پڑھ کے بتایا تو بڑے بڑے سردار قبائل نے اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم جب جناتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو قرآن نے جناتوں پر بھی عمل کیا، اور جنات نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو قرآن جب پڑھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن سیکھا جائے گا، تو قرآن کے اثرات آپ کی زندگی میں ضرور مرتب ہوں گے۔ اور جب قرآن سیکھیں گے ہی نہیں، قرآن سنیں گے ہی نہیں، قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، اس سے دوری اختیار کریں گے، تو پھر قرآن آپ کے اندر اثر انداز کیسے ہوگا؟ قرآن کا اثر آٹومیٹک ہوتا ہے، جس طرح گانوں کا اثر ہوتا ہے، میوزک کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں مصر میں تھا وہاں میں نے دیکھا دریائے نیل میں کشتیاں چلتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں حسین ساگر ہے، کشتیاں چلتی ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، بوٹنگ کرتے ہیں، وہاں دریائے نیل میں کشتیاں چلتی ہیں۔ کشتیوں پہ تھا، میں سوار تھا، دریائے نیل کی سیر کر رہا تھا، اس پر میوزک بجائی گئی، چھوٹا بچہ جو 3 سال کا 3.5 سال کا ہے، میوزک سننے کے بعد بچے نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ آخر بچہ اس میوزک کو کیا سمجھ رہا ہے، لیکن میوزک کا اثر ہوتا ہے، گانے کا اثر ہوتا ہے، اوریانیت کا اثر ہوتا ہے، بے راہ روی کا اثر ہوتا ہے، بے نمازی کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر بے نمازی ہے ان کی وجہ سے گھر میں نحوست آئے گی، اور آپ کے گھر میں اگر نمازی ہے تو ان کی وجہ سے گھر میں رحمت آئے گی۔ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن کی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا رحمت آپ سے دور ہو جائے گی۔ لہذا اس مدرسے بلکہ ان مدرسوں کا پیغام لے کے جائیے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت قرآن کے مطابق کرنی ہے، نبی کی محبت پر کرنی ہے، احادیث پر کرنی ہے، اور اپنی اولاد کو اپنے گھر کو مدارس اور علماء کرام سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کچھ لوگوں کو بلندیاں عنایت کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اس قرآن کریم کی وجہ سے اللہ بلندیاں بھی دیتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ ذلیل و خوار بھی کرتا ہے۔ اگر قرآن کو آپ مانیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ کو بڑے سے بڑے متقی سے بھی آگے کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، وہ ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ انہوں نے اس چرواہے کا امتحان لینا چاہا اور چرواہے سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ذرا تم بکری کا دودھ دو کے ہمیں دے دو۔ چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں چرواہا ہوں، بکریاں کسی اور
کی ہے اور مالک سے میں نے اجازت نہیں لی ہے، میں بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امتحان لینا چاہا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا مالک تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تم اگر بکریوں کا دودھ دو کے مجھے دے دو، تیرا مالک تجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ چرواہا جو بہت پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن قرآنی علوم سے واقف تھا، وہ قرآنی مفاہیم سے واقف تھا، وہ قرآن کے احکامات کو جانتا تھا۔ اس نے برجستہ جواب دیا، امیر المؤمنین اگرچہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے، جو رب میرا بھی ہے، میرے مالک کا رب بھی ہے۔ وہ رب تو جانتا ہے کہ میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ تو قرآن کی جب تعلیم عام ہوتی ہے زندگی میں انقلاب آتا ہے، زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور انسان اپنے آپ کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر قرآن سے انسان دور ہوگا ذلیل و خوار ہوگا، سماج میں اس کی حیثیت خراب ہوگی، وہ انحطاط کا شکار ہوگا۔ اس جلسے کا یہ پیغام لے کر آپ جائیں کہ ہمیں قرآن سے محبت کا ثبوت دینا ہے، قرآن خود بھی پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی پڑھانا ہے، ہمیں اہل علم سے تعلق رکھنا ہے، ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے، ہمیں مفتیان کرام سے جڑے رہنا ہے اور دینی مسائل میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم دین اسلام کے سچے سپاہی بنے، مومن کامل بنے، سچے ایمان والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔